الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے میں 8واں رکوع سورہ المائدہ کا 4تھا رکوع چل رہا ہے۔ سورہ المائدہ کی 20 آیات ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 20 کے بعد ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله العظيم۔ کل کی آیت میں قصہ شروع ہوا تھا اس بات کا کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل قوم کو فرعون اور ان کے مظالم سے نجات دلائی اور اس طرح ملک مصر ظالم فرعون اور اس کی حکومت سے آزاد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ ان بنی اسرائیل کو جو تمہاری قوم ہے تم ان کو وہ سرزمین بھی ان کو جہاد کے ذریعے سے ان کو حکم دو کہ جہاد کر کے وہ سرزمین بھی حاصل کریں جس میں مشرکوں کا کافروں کا غلبہ و قبضہ چل رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد جس طرح بنی اسرائیل کے اندر جو گمراہی آئی اس میں بنی اسرائیل کو فرعون جیسا ظالم بادشاہ مسلط ہوا، اس نے ان کو غلام بنا لیا۔ ادھر جو ہے ان کا جو اصل وطن تھا جو انبیاء کی سرزمین تھی ملک شام، اس میں نہر اردن بھی ہے اور اسی طریقے فلسطین کا بھی علاقہ ہے، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دے دیا تھا۔ پھر ان کی نالائقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ان سے لے بھی لیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس فلسطین اور ملک شام وغیرہ کے علاقے پر جو کافر قوم آباد ہو گئی ہے اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان سے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ زمین بھی دلائے گا اور اللہ تعالیٰ کا فتح کا وعدہ بھی ہے، لیکن تمہیں جہاد کرنا شرط بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خوب احساس دلا کر کے دیکھو اللہ کے تم پر یہ احسانات ہوتے رہے، تم میں انبیاء بھی آتے رہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی تمہیں سلطنتیں دے چکا ہے، دیکھو یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے کتنی بڑی حکومت دی، یہ سب نعمتیں یاد دلا کر پھر وہ حکم دیا جو آج کی اس آیت میں ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، کہ میری قوم کے لوگوں پاک سرزمین میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم پیٹھ پھیر کر منہ مت موڑنا اور تم جو ہے الٹے پاؤں واپس مت چلے جانا، ورنہ دنیا میں بھی خسارہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ملک تمہیں دینا چاہتا ہے وہ تم سے نہیں، وہ چھین لے گا، اور آخرت کا بھی خسارہ ہوگا کہ جہاد کا حکم جو اللہ نے دیا وہ تم توڑو گے تو تم گنہگار بنو گے۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا بجھا کر ان کو ایک شہر پڑتا ہے شہر اریحہ، وہاں تک لے گئے نہر اردن پار کرا کر کے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آگے جنگ کی تیاری کے لیے 12 جو سردار تھے بنی اسرائیل کے، 12 قبیلے تھے ان میں 12 سردار تھے، ان کو منتخب کر کے بھیجا کہ وہ جائیں اور جس جگہ جنگ کرنی ہے وہاں پر جا کر کے حالات کا جائزہ لیں، کہاں سے ہم کو چڑھائی کرنی چاہیے، کدھر سے حملہ کرنا چاہیے، کدھر سے کیا شکل ہوگی، تو یہ جائزہ لینے کے لیے اور انتظام سماعت دیکھنے کے لیے یہ 12 لوگوں کو بھیجا گیا۔ یہ 12 سردار تھے اور ان کو جو ہے قوم کے اندر نمائندگی حاصل تھی، تو یہ جب گئے
قوم عمالقہ جو وہاں آباد تھی. قوم عمالقہ کون ہے؟ یہ دراصل قوم عاد کی نسل سے لوگ تھے. اور قوم عاد کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے کہ بڑے ڈھیل ڈول والے، بڑے عظیم الجثہ اور جو ہے بڑی شان و شوکت والی قوم تھی. ان کے جسم و قد جو ہے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لمبے چوڑے بنائے تھے کہ اور انسانوں میں ایسے قد اور ایسے قداور لوگ نہیں بنائے گئے. خود قرآن نے جو ہے ذکر کیا ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اللہ تعالیٰ نے اور شہروں میں اس جیسے عظیم الجثہ قد و قامت والے لوگ نہیں بنائے. تو یہ ان کے بقیہ لوگ بچے کھچے لوگ تھے جو یہاں آباد تھے. جب یہ لوگ گئے تو تفسیری روایتوں میں کوئی صحیح روایت نہیں، تاریخ کے اعتبار سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا صحیح نہ بھی ہو، کہ ایک شخص تھا اس میں اوج ابن عنق کے نام سے قوم عمالقہ میں. اس نے دیکھا کہ یہ 12 اجنبی لوگ کوئی ہیں اور کسی جستجو میں ہیں، تو ان کو گرفتار کر لیا. اور جب گرفتار کیا بدر بادشاہ کے پاس پیش کیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے ہماری شان و شوکت دیکھ لی، یہ جا کے بتا دینا ہے، ارادہ بھی نہ کریں ورنہ جو ہے تمہیں بھی ہم سولی پہ چڑھا دیتے، لیکن ہم چھوڑے دے رہے ہیں، تم کو آزاد کی دیتے ہیں. خیر آزاد کر دیا. اب یہ جو 12 آئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے وہاں کے احوال بتائے کہ بڑی خطرناک جنگجو قوم ہے وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کیا فرق پڑنے والا تھا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کرنے والے تھے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو انہیں یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے حکم پہ چلنا ہے اور اللہ کا وعدہ بھی فتح کا ہے. لہٰذا چاہے جتنی طاقتور قوم رہے، چاہے جتنے اس کے پاس ہتھیار بند ہو لوگ، اس سے کیا ہونے فرق پڑتا ہے جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے قدم میں بالکل جو ہے تزلزل نہیں آیا، ڈگمگائے نہیں. لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو قوم کے لوگوں کو یہ سب مت بتلانا کہ اتنے جنگجو ہیں، وہ ایسے ڈیل ڈول والے ہیں اور ان سے لڑنا بڑا مشکل بھاری پڑے گا، یہ سب باتیں مت بتلانا ورنہ وہ ہمت ہار بیٹھیں گے. ویسے ہی غلامی سے نکل کر آ رہے ہیں، فرعون نے 40 سال تک ان کو غلام بنائے رکھا تو ذہن ان کے پست ہو چکے ہیں. اس لیے کہ یہ قومیت کی ذہنیت ہوتی ہے. جو قوم مستقل غلامی کی زندگی گزارتی ہے اس کی جو حوصلے پست ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بلند ارادہ ہمت والی نہیں رہ جاتی ہے، شکست خوردہ قوم ہوتی ہے وہ. لہذا کہا کہ ان سے یہ سب احوال مت بتلانا. لیکن جو ہے ان کے وقتوں نے 12 میں سے 10 لوگوں نے تو چپکے ادھر ادھر باتیں بتلا ڈالی. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، یہ تم سے بتا رہے کسی سے کہنا نہیں، تم سے بتا رہے کسی سے کہنا نہیں، وہ بات پھیل گئی. اب 10 لوگ جب باتیں اپنے اپنے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ کوئی ڈھکی چھپی تو رہے گی نہیں. 2 لوگ صرف ایسے تھے جن کا تذکرہ آیت میں کیا گیا یہاں پر آگے کہ ان 2 لوگوں کا نام بھی لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بعد میں پیغمبر بھی بنایا. ایک یوشع ابن نون اور ایک دوسرے کالب بن یوقنا. یوشع بن نون کالب بن یوقنا نے قوم کو دلاسا دیا کہ ارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کا یہ انعام ہم لوگوں پر چلا آ رہا ہے. بن جنگ کے فرعون کے ذریعے سے اللہ نے نجات عطا فرما دی اور اللہ کے دیکھو کیسے کیسے انعامات ہو رہے ہیں. لہذا تم دروازے تک فصیل تک چلنے کی ہمت تو جٹاؤ. ابھی سے تم ہمت توڑ رہے ہو، بن موت مرے جا رہے ہو، تم کیوں جو ہے پست جو ہے بزدلی دکھا رہے ہو. ہمت کرو، جب تم وہاں قریب پہنچو گے اور تم وہاں داخل ہوگے یقیناً تمہیں غلبہ ملے گا اور اللہ پہ بھروسہ کرو. لیکن قوم کو نہیں ماننا تھا، نہیں مانی. موسیٰ علیہ السلام سے اس نے صاف جواب دے دیا کہ دیکھیے وہ قوم جب تک وہاں ہے ہم ان سے لڑنے کی ہمت نہیں کرتے اور وہ بہت خوخار قوم ہے، ظالم جابر قوم ہے اور ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے. آپ ہمیں زیادہ سمجھائیے نہیں، ہم نہیں جائیں گے. اگر وہ وہاں سے نکل جائیں کسی تدبیر سے آپ کے سمجھانے سے، یا آپ جا کے لڑیے، اگر اللہ پہ آپ کو بہت بھروسہ ہے آپ کا اللہ، آپ جا کے لڑیں. یہ انداز سے حجت کی، گستاخی کی. آگے پھر کیا ہوا تو آگے کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. تو یہاں تک تو موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے بات نہیں مانی جب، اور ان دونوں لوگوں کی بات بھی نہیں مانی. جب پیغمبر کی بات نہیں مان رہے تو ان دونوں کی بات کیا مانتے. لہٰذا وہ اس وقت تو پیغمبر بھی نہیں بنے تھے.
تو ان دونوں کی بات بھی نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور یہ قوم لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی۔ چنانچہ جہاد نہ کرنے کی وجہ سے یہ 40 سال تک پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شہر سے، اس ملک سے جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کے نتیجے میں غلبہ دے کر ان کو قابض و مالک بناتا، وہ محروم ہو گئے۔ اور 40 سال کے بعد پھر دوسرے پیغمبر جب آئے تو ان کے اس میں جہاد ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ واقعہ ابھی آدھا یہاں ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر انہوں نے کان نہیں دھرا اور جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ اسی کا ذکر ہے یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ادخلوا الارض المقدسہ، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پاک سرزمین کون؟ یہ پاک سرزمین ملک شام کا پورا علاقہ۔ بعض لوگوں نے اس کے بعض حصوں کو کہا کہ یہ پاک سرزمین مراد ہے، جس میں بیت المقدس بھی ہے، مسجد اقصیٰ بھی اسی میں داخل ہے، فلسطین بھی ہے اور اردن بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر ملک شام کے بعض اور علاقے ہیں، شہر اریحا کو بھی لکھا ہے۔ یہ سب ارض مقدسہ اس لیے کہلاتی ہے کہ تقریباً 1000 سے زائد پیغمبر اسی سرزمین سے اللہ نے اٹھائے ہیں، اسی سرزمین میں بھیجے ہیں، اور یہیں سے پھر دوسری جگہ بھیجے گئے۔ تو اس لیے یہ انبیاء کی سرزمین ہے، فلسطین بھی انبیاء کی سرزمین ہے۔ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارض مقدسہ کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، التی کتب اللہ لکم، مصر کے طریقے سے اللہ نے اس سرزمین کو، اس ملک شام کو بھی اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کہ تم جہاد کرو گے، تمہیں فتح ہوگی، اللہ تمہیں قبضہ دے گا۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھنا حکم عدولی کر کے اپنے پیٹھ کے بل مت لوٹ جانا، پشت مت دکھانا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ دنیا آخرت میں تم خسارے میں کے ساتھ لوٹو گے۔ آخرت کا بھی خسارہ کہ جہاد کا حکم توڑا، اور دنیا کے بھی خسارہ کہ ملک سے محروم ہو گئے۔ قالو، تو ان لوگوں نے کہا، چونکہ یہ تفتیش کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ وہاں تو قوم عمالقہ بڑی ظالم جابر قوم ہے، قالو، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ہمیں سب پتہ چل گیا ہے، ان فیہا قوما جبارین، بلا شبہ وہاں تو بڑی زبردست قوم اس سرزمین کے اندر ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک اس سرزمین سے وہ لوگ نہیں نکل جائیں گے، ہم ہرگز اس سرزمین میں داخل ہونے کی ہمت نہیں جٹائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ وہاں سے بھاگتے ہیں، نکل جائیں، خالی کر دیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم وہاں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کی اس جو ہے ٹکا سا جواب دینے پر ان 2 لوگوں نے، ان 12 میں سے 2 لوگوں نے سمجھایا بھی۔ قال رجلان من الذین یخافون، ان 2 لوگوں نے جو ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر اپنا انعام و نوازش فرمائی تھی، یعنی ان کے قدم کو ثابت قدم رکھنا، ان کو توفیق دینا، ان کی ہمت نہ ٹوٹنا، اور اللہ کے وعدوں پر یقین ان کا ہونا، ایمان یقین کے مطابق جو ہے ظاہری اسباب کے بجائے اللہ کے وعدے پر یقین کرنا، یہ اللہ کا انعام تھا ان کے اوپر۔ ورنہ ظاہر ہے کہ وہ 12 تھے، 10 ڈگمگا گئے، حالانکہ دیکھنے میں اور شکل و صورت میں، قوم کے اعتبار سے، سردار ہونے میں سب برابر ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 پر فضل فرمایا، ان کے اندر ثابت قدمی ہو گئی، اور ان 10 کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو محروم کر دیا۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ بعض دفعہ صلاحیت انسان کی نہیں دیکھی جاتی ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا یہ فضل ہوا، اسی لیے اللہ بتلا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے اللہ سے خوف رکھتے تھے، اللہ نے ان پر انعام کیا۔ تو ان لوگوں نے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا، ادخلوا علیہم الباب، ابھی سے تم ہمت توڑ رہے ہو، ارے وہاں پر ان کے پاس تم دروازے تک چلو، تو ادخلوا علیہم الباب، وہاں پر سرحد تک ان کے پاس داخل ہو جاؤ۔ پھر آگے دیکھو، فَإِذَا دَخَلْتُمُ، جب تم وہاں پر دروازے تک پہنچو گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کے وعدے کے مطابق تم ہی تو غالب ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر تو بھروسہ کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ پر یقین کرنے والے ہو۔